الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ تمام سامعین و ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد و سبھی ناظرین کو اس پروگرام قرآن سنیں اور سنائیں اور اس چینل اسلام ان لیٹرز میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 25واں پارہ کا آغاز کیا تھا ہم نے گزشتہ نشست میں، انشاءاللہ اس نشست میں ہم 25واں پارہ ربع ہو چکا ہے، 5ویں رکوع سے آغاز کریں گے۔ بغور توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ سماعت کرنے کی کوشش کریں اور سورۃ الشعراء کا مطالعہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ سماعت کریں اور بغور توجہ کے ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کو رضا کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ سنائیں، دوسروں تک پہنچائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب کریں، اللہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے انشاءاللہ 25 پاروں میں آغاز کرتے ہیں، 5ویں رکوع سے بغور توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس سے بدعمالی کے سبب سے ہی ہے پہنچتی ہے، یعنی اپنے جو بدعمال ہم کیے ہیں اسی کی طرف سے مصیبت پہنچتی ہے، اور جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمام کوتاہیوں درگزر فرماتا ہے، مگر جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں انسان کو وہ اپنے بدعمالیوں کے ہی نصیب سے ہوتی ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم اپنی تدبیروں سے اللہ کو پوری زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کو چھوڑ کر بتوں میں سے نہ کوئی تمہارا حامی ہوگا اور نہ مددگار۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالعلام، اور اس کی نشانیوں میں سے پہاڑوں کی طرف اور اونچے بحری جہاز بھی ہے۔ ان یشأ یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور، اگر وہ چاہے ہوا کو بالکل ساکن کر دے تو کشتیاں سطح سمندر پر کی رہ جائیں گی، بے شک اس میں سے ہر صبر شعار شکر گزار کے لیے نشانی ہے۔ بے شک اللہ اگر چاہے ہوا کو ساکن کر دے، روک دے، تو کشتیاں کہاں کا وہاں رک جائیں گی، تو یہ اللہ پر قادر ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے شکر گزار بننے کی نشانیاں ہیں ہم سب کے لیے۔ او یبحقون بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا ان جہازوں اور کشتیوں کو ان کے اعمال بد کے باعث جو انہوں نے کما رکھے ہیں غرق کر دیں، مگر وہ بہت سی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص، اور ہماری آیتوں میں جھگڑا کرنے والے جان لے کہ ان کے لیے بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، یہ سو تمہیں جو کچھ بھی مال و متاع دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور بہتر اور بیدار ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور ان کا اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شعرا بینهم ومما رزقناهم ينفقون، اور جو لوگ اپنے رب کا فرمان قبول کرتے ہیں اور ان نماز قائم رکھتے ہیں اور ان کا فیصلہ باہمی مشورہ سے ہوتا ہے اور اس مال میں سے ہے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور وہ لوگ کہ جب انہیں کسی ظالم و جابر سے ظلم پہنچتا ہے تو اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عافا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین، اور برائی کا بدلہ اسی برائی کی مثل ہوتا ہے، پھر جس نے معاف کر دیا اور معافی کے ذریعے اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بے شک وہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ مطلب یہاں پر جو ہم اعمال کر رہے ہیں اگر ہم اچھائی سے پیش آئیں تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ
اپنے پاس رکھتا ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ اس کے ذمے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے، تو وہ ہمیں اس کے بدلے کے نصیب میں ہی ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو یہاں پر اپنے اچھے صفت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وَلَمَن يَنتَصِرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور یقیناً جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلے کے تو بدلہ لے تو اس ایسے لوگوں پر ملامت و گرفت کی کوئی راہ نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم، پس ملامت و گرفت کی راہ صرف ان کے خلاف ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی فساد پھیلاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یقیناً جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک ہر بلند ہمت کاموں میں سے ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے اس کے بعد کوئی کارساز نہیں ہوتا، اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب آخرت کے دیکھ لیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں پلٹ جانے کی کوئی سبیل ہے، کوئی موقع ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرَفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ پر ذلت اور خوف کے ساتھ سر جھکائے ہوئے پیش کیے جائیں گے، اسے چوری چوری چھپی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے، اور ایمان والے کہیں گے بے شک نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ یاد رکھو بے شک ظالم لوگ دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ وما كان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون اللہ ومن یضلل اللہ فما له من سبیل، اور ان کافروں کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے جو اللہ کے مقابل ان کی مدد کر سکیں گے، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دیتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کی کوئی راہ نہیں رہتی۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، تم لوگ اپنے رب کا حکم قبول کر لو قبل اس کے وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے، نہ تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے کوئی جائے انکار۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، پھر بھی اگر وہ روگردانی کریں گے تو ہم نے آپ کو ان پر تباہی سے بچانے کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، آپ پر تو صرف پیغام حق پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی بارگاہ سے رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے اعمال بد کے باعث تو بے شک انسان بڑا ناشکرہ گزار ثابت ہوتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں جمع فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ ہی بنا دیتا ہے، بے شک وہ خوب جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔ یہاں پر لوگ اولاد نہیں ہو رہے پریشان ہوتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ یعنی بے اولاد رکھتا ہے، وہ بے شک اللہ کی حکمت ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر اور صبر کرتے رہنا چاہیے۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم، اور ہر بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے کسی کو شان نبوت سے سرفراز فرما دے یا
پردے کے پیچھے سے بات کرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے طور سینا پر کی، یا کسی فرشتے کو فرشتہ یعنی بنا کر میسنجر بنا کر بھیجے اور وہ اس کے اذن سے جو اللہ چاہے وہی کرے۔ الغرض عالم بشریت کے لیے خطاب الہی کا واسطہ اور وسیلہ صرف نبی اور رسول ہی ہوگا، بے شک وہ بلند مرتبہ بڑی حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح قلوب و ارواح کی وحی فرمائے جو قرآن ہے، اور آپ وحی سے قبل اپنی ذاتی دریات فکر سے نہ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، اور نہ ایمان کے شرعی احکام کی تفصیلات کو کوئی جانتے تھے جو بعد میں نازل اور مقرر ہوئیں، مگر ہم نے اسے نور بنا دیا ہے۔ ہم نے اس نور کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتے ہیں، اور بے شک آپ ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور۔ یہ صراط مستقیم اسی اللہ ہی کا راستہ ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ جان لو کہ سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، مطلب اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آسان انداز میں جب ترجمہ کیا گیا ہے تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت بتا رہا ہے، اپنی بربریت یعنی اللہ تعالیٰ اپنی شان قدرت کو بتا رہا ہے کہ جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اور اللہ کے یعنی عام بندوں سے بشر کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے، مگر اللہ تعالیٰ سے چاہے وہی کے ذریعے سے ہمیں پیارے نبی کے پر وہی بھیجتا ہے میسنجر کی طرح، اور رسولوں کو بھیج کر ہمیں پیغام دیتا ہے، اور یا پھر پردے کے پیچھے کوہ طور پر طور سینا پر موسیٰ سے کلام فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ بلند مرتبہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور یہ بھی بتایا جا ہے کہ جو قرآن وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے پیارے نبی پر، وہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ اسے نازل مقرر ہوئے ہیں، مگر ہم نے اسے نور بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو نور سے طلب کر رہا ہے کہ بندوں میں جسے چاہتا ہے اس نور کو آگے بھیج کر اب بھی صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرمانے والے ہیں۔ تو آخر میں آیت میں اللہ تعالیٰ اسی اللہ کی راستہ ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اسی اللہ کا راستہ ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ جان لو کہ سارے کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی ہر چیز اللہ کی طرف لوٹائی جانے والی ہے۔ تو یہ سورہ شعراء کا مطالعہ ہوا ہے، آخری آیتوں میں ہم نے سماعت کی ہے۔ انشاءاللہ اب ہم سورہ زخرف کا آغاز کرتے ہیں، چند سیگمنٹس کے ذریعے سے سورہ زخرف کی تعارف وغیرہ پڑھ کر انشاءاللہ ہم سورہ زخرف کا مطالعہ بھی اسی نشست میں کرنے کی کوشش کریں گے، چند صورتوں کے ساتھ انشاءاللہ، چند رکوعوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے۔ آئیے سورہ کا تعارف، سورہ زخرف کا تعارف۔ سورہ مقام نزول سورہ زخرف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس کو سورہ مکیہ کہتے ہیں۔ رکوع اور آیات کی تعداد اس صورت میں 7 رکوع ہے اور 19 یعنی 89 آیتیں ہیں۔ زخرف نام رکھنے کی وجہ، زخرف کا معنی ہے سونا، نیز کسی چیز کی حسن کا کامل بھی زخرف کہلاتا ہے، یعنی مکمل ہو جانا اس کو بھی زخرف کہلاتا ہے۔ اور اس صورت کی آیت نمبر 35 میں کلمہ وزخرف مذکور ہوا ہے، اس کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا ہے۔ اب اس کے مضامین پڑھیں، کافی مضامین ہیں، انشاءاللہ چند مضامین کو پڑھیں گے پھر آگے بڑھیں گے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون کیونکہ مکیہ ہے تو اللہ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، جو حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کا اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کا، قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کا کلام کیا گیا ہے۔ اوورال مضمون یہ ہے، اور چند اہم مضامین یہ ہیں کہ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف کلام اور اسے عربی زبان میں نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اولین مخاطب یعنی عرب والے اس کے معانی اور اس کے احکام کو سمجھ سکیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا مذاق اڑانے والے سابق امتوں کا انجام بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کو تسلی دی ہے، اور کفار مکہ کو ڈرایا گیا ہے کہ یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو انجام بھی سابقہ لوگوں کو جیسا ہو سکتا ہے۔ کافی ہم مکیہ صورتوں میں یہی انداز میں بدل کر آپ کو اس مضامین کو سمجھ رہے ہیں، تو
مکیہ صورت کا مین مقصد یہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھیں، جو ایمان مفصل ہے اور ایمان مجمل جو ہے تو اس پر یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرے، کیونکہ کفار مکہ مشرکین کو شرک کرتے تھے تو اس کا رد ہونے کا اکثر مکیہ صورتوں میں بتایا گیا ہے۔ چند یہ مضامین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی چند چیزیں بیان کی گئی ہیں، نشانی بیان کی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ کفار کی جہت اور بیوقوفی کیا یہ حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق ماننے کے باوجود بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ کفار مکہ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں نعوذ باللہ، اور اس کا ان شدید رد کیا گیا ہے، اور بیٹوں کے معاملے میں ان کا اپنا حال بیان کیا گیا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کے بارے میں بتایا جائے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا اور غم غصے میں بھرا رہتا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کی عبادت کرنے کے معاملے میں ان کے پاس کوئی عقل اور تخلیل دہی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اپنے باپ دادا کی نقش قدم پر چلتے ہیں، ہوئے ایسا کر رہے ہیں، اور یہی حال ان سے پہلے کفار کا بھی تھا، اس کے پاس بھی اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کے علاوہ شرک کی کوئی اور دلیل نہ تھی۔ تو یہ تمام چیزیں بتائی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے قوم کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اور ان کے قوم کے واقعات بیان کیے گئے ہیں تاکہ کفار مکہ ان قوموں کے اعمال کے نتائج سن کر عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے بارے میں بھی کفار کا اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ آگے سماعت کریں گے۔ اب مناسبت کا یعنی اور ایک سیگمنٹ ہے مناسبت، پچھلے صورت کے ساتھ اس صورت کا لنک کیا ہو سکتا ہے۔ سورہ زخرف کے اپنے سے ما قبل صورت سورہ شعراء کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ شعراء کی ابتدا اور آخر میں قرآن پاک کا وصف بیان کیا گیا ہے، یعنی ایک پہلو بیان کیا گیا ہے کہ اور سورہ زخرف کی ابتدا بھی اور قرآن مجید یہاں پر اس میں ابتدا بھی قرآن مجید کا وصف بیان کیا گیا ہے، جو وہ دو چیزوں کی وجہ سے اس کا مناسبت کی اس کے بعد اس کو لایا گیا ہے۔ آئیے انشاءاللہ اب ہم سورہ زخرف کی چند رکوع کا متعالہ ترجمے کے ساتھ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، حامیم کے حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ مقطعات ہے، والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یعنی قرآن کا وصف جو ہم کہہ رہے ہیں بار بار وہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے اس کے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو، کیونکہ عربی لوگوں میں مبتلا پہلے وہاں پر عربی لوگ رہتے تھے، وہاں پر جب وحی نازل ہوئی ہے تو ان کو آسان انداز میں سمجھنے کے لیے عربی زبان میں قرآن کو بنایا گیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا الْعَلِيُّ الْحَكِيمُ، بے شک وہ ہمارے پاس سب کتابوں کی اصل لوح محفوظ میں ثبت ہے، یقیناً یہ سب کتابوں پر بلند مرتبہ بڑی حکمت والا ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، اور کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر روک دیں کہ تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں میں ہم نے کتنے ہی پیغمبر بھیجے تھے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور کوئی نبی ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَهَلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے ان کفار مکہ سے زیادہ زور آور لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور اگلے لوگوں کا حال کئی جگہ پہلے گزر چکا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ یقیناً کہیں گے کہ انہیں غالب علم والے رب نے پیدا کیا۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور جس نے آسمان سے اندازے ضرورت کے مطابق پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اور اسی طرح ہم بھی مرنے کے بعد زمین سے نکالے جاؤ گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور جس نے تمام اقسام و اصناف کی مخلوق پیدا کی اور تمہارے لیے کشتیاں اور بحری جہاز
جہاز بنائیں تو چوپائے بنائیں جن پر تم بحروں میں سوار ہوتے ہو، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، تاکہ تم ان کی پشتوں یا پردرست ہو کر بیٹھ سکو، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب تم سکون سے اس سواری کی نشت یعنی پیشت پر بیٹھ جاؤ تو کہو پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو تمہارے تابع کر دیا حالانکہ تم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے۔ تو یہاں پر جس طرح اللہ تعالیٰ تخلیق کی ہے کشتیوں کی، چوپاہوں کی، جو سفر کرنے میں لوگوں کے لیے سہولت بنائی گئی ہے، تو یہاں پر اس کا تذکرہ ہو گئے۔ انسان چاہے تو اس کا قابو نہیں کر سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے تابع بنا دیا ہے اس جانوروں کو، چوپاہوں کو۔ تو یہی دعا ہے جو ہم سفر میں بیٹھیں گے، آج اس زمانے میں چوپاہیں تھے، گاڑیاں تھی، آج گاڑیاں ہیں، تو گاڑیوں پر بیٹھ کر ہمیں یہ دعا پڑھنا ہے تاکہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، مطلب کیا ہے اس کا؟ خالی دعا پڑھنا مطلب اس کو سمجھنا بھی ہے، وہ ذات ہے، پاک ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کو جس نے اس کو ہمارے تابع کر دیا۔ اللہ چاہے تو وہ کنٹرول میں نہیں ہو سکتی، ہمارے ایکسیڈنٹ کس طرح ہوتے ہیں، مگر دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں آسان کرے گا، حفاظت کرے گا، تابع کر دیا حالانکہ ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم نے رب کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ دعا ہے پڑھنا چاہیے ہمیں، یاد کر کے دعا کو سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں سفر بھی ہمارا آسان ہو جائے گا اور کوئی حادثات سے بچ سکیں گے۔ وَجَعَلَ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اور ان مشرکوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کی اولاد قرار کر دے اور ان کے جز بنا دیے، بے شک انسان صریحاً بڑا ناشکر گزار ہے۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اے کافر اپنے پیمانے فکر کے مطابق یہی جواب دو کہ کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود اپنے لیے تو بیٹیاں بنا رکھی ہے اور تمہارے بیٹوں کے ساتھ مختص کر رکھا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے جسے انہوں نے خدائے رحمان کی شبیہ بنا رکھا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غم غصے پر بھر جاتا ہے۔ وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور کیا اللہ اپنے امور میں شراکت و معاویت کے لیے اسے اولاد بنائے گا جو زیور و زینت میں پرورش پائے اور نرمی طبع اور شرم و حیا کے باعث جھگڑے میں واضح رائے کا اظہار کرنے والی بھی نہ ہو۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شہادتہم ویسألون، اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ خدائے رحمان کی بندے ہیں عورتیں قرار دیا ہے، اعوذ باللہ۔ یہ کفار کا تمام چیزیں اللہ کے شریک ٹھہرانے کے ہیں، فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں قرار کرنا، بیٹوں کو ان کے شابہ کرنا، یہ تمام چیزیں کفار کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر فرشتوں خدائے رحمان کے بندے ہیں، عورتیں قرار دیا ہے، کیا وہ ان کی پیدائش پر حاضر تھے؟ نہیں تو اب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور روز قیامت ان سے باز پرس ہوگی، تمام چیزوں کا سوال جواب ہوگا۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا ہے تو ہم ان بتوں کی پرستش نہ کرتے، انہیں اسی کا بھی کچھ علم نہیں ہے، وہ محض اٹکل سے جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ ام آتیناہم کتاب من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے جسے وہ سند کے طور پر تھامے ہوئے ہیں؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک ملت و مذہب پر پایا اور یقیناً ہم انہی کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے ہدایت یافتہ ہے۔ آج بھی جو فارمیٹس ہو رہے ہیں، جو رسم الازدواج ہو رہے ہیں، باپ دادوں کو دیکھ کر کیا ہے، تو ہمیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے غور و فکر کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور اسی طرح ہم نے کسی کی بستی میں آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے وڈیروں کو اور خوشحال لوگوں نے کہا بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ و مذہب پر پایا اور ہم یقیناً انہی کے نقوش قدم کی اقتداء یعنی پیروی کرنے والے ہیں۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ
علیہ آباءکم قالوا ان بما ارسلتم به کافرون، پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس اس طریقے سے بہتر ہدایت کا دین اور طریقہ لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، تو انہوں نے کہا جو کچھ بھی تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، انکار کریں گے۔ فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، سو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، پس آپ دیکھیے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ تو یہاں پر اس صورت میں ہم جو شروع کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے وصف کو بیان کیا قرآن پاک کے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتایا۔ پھر کفار جس طرح اللہ تک کے شریک ٹھہراتے ہیں تو وہ انکار کرتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار کرتے ہیں اور غیر ضروری اللہ سے رشتہ جوڑتے ہیں، تو اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو انکار کرنے کے واسطے پیارے نبی کو بھیجا گیا۔ پھر جب انہیں پوچھا جائے گا کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ داداؤں کو ایک اس پر دیکھا تھا، ہم اسی کو فالو کریں گے، اسی کا نقش قدم پر چلیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھیجا گیا تو پیغمبر کہے کہ کیا میں اس سے بہتر چیز کو آپ کے پاس پیش کروں، طریقہ ہدایت کروں، تو وہ اسے انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اپنے باپ داؤں کو نقش قدم پر چلنے کی ہٹ لگے ہوئے ہیں۔ آخر آیت میں اس رکوع کے اللہ فرما کہ سو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا ہے، یعنی اس کو حساب کتاب رکھ لیا ہے، پس آپ دیکھیے کہ ان کا انجام کیا ہوگا جو آپ کو فالو نہیں کرتے۔ جو فالو کر رہے ہیں، ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت، ان کو بہتر اجر دے گا، اور جو نہیں فالو کر رہے ہیں ان کا عذاب انجام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ بتائے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پر ہمیں اس سے نصیحت کیا ملتی ہے کہ ہم شریعت میں کیا بتایا گیا ہے ہمیں اس پر یقین کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، معلوم کرنا ہے۔ اگر اپنے باپ دادائیں جو رسم و رواج کر رہے ہیں کیا وہ شریعت کے مطابق ہے، نہیں، وہ بھی ہمیں جانچ پڑتال کرنا ہے، ہمیں معلومات حاصل کر کے جو شریعت کے حساب سے ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول نے کیا ہے، کیا اس پہ کچھ انکار ہوا ہے، تو ہمیں وہ غور و فکر کرتے ہوئے عمل کرنا ہے۔ غیر ضروری بن دیکھے ہم اسی کو فالو کریں گے، جب ایمان بتایا جا رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے پھر بھی ہم فالو کریں گے تو خدا نخواستہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل کر دیے جائیں گے۔ تو ہم اپنے آپ کا اسسمنٹ کریں، احتساب کریں، خود دیکھیں کہ ہم کہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ آئیے اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ آج دو رکوع ہم نے زخرف کے پڑھے ہیں، انشاءاللہ آگے نشست میں ہم کنٹینیو کریں گے۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں، یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس میں کچھ کوتاہیاں ہوں، غلطی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ جس طرح پچھلے قوموں نے یا اللہ اسلام کا انبیاء کا رد کیا ہے، ہمیں اسے محفوظ فرمائے، ان کو فالو کرنے والا بنا دے، ان کی پیروی کرنے والا بنا دے، جو صحیح ہے اس کو صحیح اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے، ایمان میں پورے پر داخل ہونے کی توفیق نصیب فرما دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، جو پڑھ رہے ہیں یا اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے، دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے۔ اللہم رب تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلق ویاشی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔